रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की बुक है और 9th क्लास की और यूनिट नंबर 6 है। लेसन का नाम है नसीरुद्दीन यानी मुल्ला नसरुद्दीन। दो सवाल पूछे गए हैं। डू यू लाइक ह्यूमरस स्टोरीज़? क्या आप तंज़ मिज़ाह पर मबनी कहानियों को पसंद करते हैं? हाँ, हम पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं, आपको भी पसंद होंगे। दूसरा सवाल है हैव यू हर्ड अबाउट नसरुद्दीन? क्या आपने इससे पहले नसरुद्दीन के बारे में सुन रखा है? बिल्कुल सुन रखा है, सब ने सुना होगा। अक्सर औक़ात हम अपने असातिज़ा किराम, अपने उलमा किराम और बड़ों से नसरुद्दीन के लतीफ़ों का ज़िक्र सुनते हैं, उनकी हिकायत हमने सुन रखे हैं। एवरी ईयर नसीरुद्दीन डे सेलिब्रेटेड इन टर्की विद ग्रेट पम्प एंड शो। हर साल योम नसरुद्दीन तुर्की में बड़े शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। द एज इन विच ही लिव्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन। वो ज़माना जिसमें कि नसरुद्दीन या मुल्ला नसरुद्दीन रहा करते थे या ज़िंदा थे, वो हमें सही तौर पर पता नहीं है। देयर आर इवन डाउट्स अबाउट द कंट्री ऑफ हिज बर्थ। बल्कि उसकी जाए पैदाइश के बारे में भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि वो किस मुल्क में पैदा हुए। द ईरानियंस क्लेम दैट ही वाज इन ईरानियन। ईरानियों का ये दावा है कि वो एक ईरानी थे। द टर्क्स हैव देयर ओन क्लेम। इस तरह तुर्कों का भी अपना ही एक दावा है। द लेटेस्ट क्लेम इज़ दैट ऑफ रशिया। हाल ही में जो दावा सामने आया है वो रूसियों का है, हुस्से जिनका ये कहना है दैट ही वाज बोर्न इन बुखारा, कि वो बुखारा में पैदा हुए थे। वट एवर हिज प्लेस ऑफ बर्थ नेशनलिटी माइट हैव बीन। उनकी जाए पैदाइश और कौमियत खा कुछ भी हो, द फैक्ट रिमेंस दैट हिज एनेक्डोट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हकीकत अपनी जगह पर कायम है कि उनकी लताइफ या उनकी तंज़ मिज़ाह पर मबनी छोटी छोटी कहानियाँ, जिसको हम उर्दू में हिकायतें कहते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. नसीरुद्दीन के मुतल्लिक कहानियों की कई किताबें इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में छप चुकी है। A translation of stories relating to the funny situation of his life has been published in Chinese. तर्जुमे की शक्ल में उन कहानियों की एक किताब जिनका ताल्लुक़ नसीरुद्दीन की ज़िंदगी के मज़ाक़खेज़ हालात से है, वो चीनी ज़ुबान में भी छप चुकी है। इन रशिया अ नावल हैज़ बीन पब्लिश्ड अबाउट द लाइफ ऑफ नसीरुद्दीन। रूस में भी नसीरुद्दीन की ज़िंदगी के मुतालिक एक नावल छप चुका है। Several volumes of stories have been published in Urdu and Pashto. इसी तरह से उर्दू और पश्तो में भी कहानियों के यानी नसीरुद्दीन की कहानियों की कई किताबें छप चुकी है। दे आर ऑफन रिपीटेड बाय द पीपल। और उन कहानियों का, उन लतीफ़ों का, उन हिकायतों का ज़िक्र अक्सर औक़ात हम आम लोगों से सुनते रहते, वो उनको दोहराते रहते हैं। द स्टोरीज़ ऑफ नसीरुद्दीन आर पॉपुलर बिकॉज दे डील विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ डे टू डे लाइफ। नसीरुद्दीन के लतीफ़े और नसीरुद्दीन के मुतल्लिक जो कहानियाँ हैं वो मशहूर है और हर दिल अज़ीज़ है, इसलिए कि उनका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के तजुर्बात से है। ही हैड बीन अ टेलर, अ मर्चेंट, अ डॉक्टर एंड अ जज। क्योंकि वो ख़ुद ही कई शोबों से वाबस्ता थे। मसलन एक ज़माने में वो दर्जी भी थे, एक ज़माने में वो ताजिर भी थे, वो हकीम भी थे और वो मुनसिब भी रह चुके थे। ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली। इस तरह से उन्होंने कई इलाकों का बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर सफ़र भी किया था या सफ़र भी किए थे। देयर आर अ फ्यू अम्यूजिंग स्टोरीज़ अबाउट नसीरुद्दीन। यहाँ पर हम चंद नसीरुद्दीन की कहानियों में से चंद एक खुश कर देने वाली मज़ाक़खेज़ यानी तंज़ मिज़ाह पर मबनी कहानियों का ज़िक्र करते हैं। नंबर 1 जो हिकायत या कहानी है, नसीरुद्दीन रिक्वेस्टेड अ फ्रेंड नेम्ड जलाल टू accompany him on a journey.
نصیر الدین نے ایک موقع پر اپنے ایک دوست سے درخواست کی کہ وہ ایک سفر میں ان کا ساتھ دے، یعنی ان کے ساتھ چلا جائے۔ Only on one condition, said جلال۔ جلال نے جواب دیا، صرف ایک شرط پر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ That you lend me your clock، کہ آپ کا جو چبا ہے یا چغا ہے، لمبا سا کوٹ، وہ آپ مجھے ادھار دے دے۔ Because mine is worn out، کیونکہ میرا والا پرانا ہو چکا ہے۔ نصیر الدین give a new and very fine clock to جلال۔ نصیر الدین نے جلال کو اپنا ایک عمدہ اور بڑا اچھا جبہ دے دیا، کیونکہ ان کی شرط یہ تھی۔ On the way نصیر الدین met another friend، راستے پہ چلتے چلتے نصیر الدین کی ملاقات ایک اور دوستی ہوئی۔ And said to him، اور اپنے دوست کا تعارف کراتے ہوئے ان سے کہنے لگے، Sir, meet my friend جلال، جناب والا میرے دوست جلال سے ملیے۔ The clock that he is wearing is mine، وہ جبہ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ میرا ہے۔ When the friend had left، جب وہ دوست رخصت ہوا، جلال protested، جلال نے احتجاج کیا، غصہ ہوا۔ Why did you tell that man that the clock was yours؟ آپ نے اس شخص سے اس متعلق ذکر کیوں کیا کہ یہ جبہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ آپ کا ہے؟ نصیر الدین promised that he would not repeat the mistake، نصیر الدین نے وعدہ کیا کہ پھر وہ اپنی غلطی نہیں دہرائے گا، یعنی کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ اس غلطی کا پھر دوبارہ اعادہ نہیں کرے گا، یعنی اس کو دہرائے گا نہیں۔ As they proceed further and visited another friend at his house، جب وہ آگے چلے اور ایک اور دوست سے ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، نصیر الدین introduced his friend thus، تو نصیر الدین نے اپنے دوست کا اس دوست سے اس طرح سے تعارف کراتے ہوئے کہا، Here is جلال، an old friend of mine، یہ میرے پرانے دوست جگریار جلال ہے۔ The clock that he is wearing is his own، یہ جو جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہے یہ ان کا اپنا ہے۔ جلال became furious، جلال اس پہ اور آگ بگولا ہو گئے، پھر غصہ ہو گئے۔ And warned نصیر الدین not to speak a word about the clock، اور نصیر الدین کو تنبیہ کی کہ آپ نے آئندہ میرے جبے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ When they visited another friend of نصیر الدین، جب وہ آگے چلے اور نصیر الدین کے دوستوں میں سے کسی ایک اور دوست کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، introduced his friend، تو اس دوست سے بھی انہوں نے جلال کا تعارف کراتے ہوئے اس طرح سے کہا، Meet my friend جلال، میرے دوست جلال سے ملیے۔ The clock that he is wearing، oh I'm not supposed to say a word about it، وہ جبہ یا چغا جو وہ اس نے پہن رکھا ہے، اس نے اس کے متعلق تو میں نے ایک لفظ بھی آگے نہیں کہنا۔ تو اس کہانی میں طنز و مزاح بھی تھا اور بڑا خوبصورت آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے کہ یعنی اپنی نیکی کو نہیں جتلانا، جس پہ کہ لوگ خفا بھی ہوتے ہو اور پریشان بھی ہوتے ہو۔ بڑی کتنی اچھی بات، خوبصورت بات اس نے طنز و مزاح میں کہی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی حکایت۔ A farmer brought a letter to Nasiruddin and requested him to read it for him۔ ایک شخص نصیر الدین کے پاس ایک خط لے کر آیا۔ فارمر ایک کاشتکار، ایک کسان، اور نصیر الدین سے درخواست کی کہ یہ پڑھ کر ان کو سنائے۔ نصیر الدین wanted to be excused، نصیر الدین نے وہ بہانہ بنا کے پیش کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دیا جائے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ یہ نہ پڑھے، ان سے نہ پڑھوایا جائے۔ کہنے لگے that he could not do so because he was illiterate، کہنے لگے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ ان پڑھ ہے۔ The farmer said, You are wearing such a big turban
اس کسان دوست نے کہا اتنی بڑی پگڑی آپ کے سر پر بندھی ہوئی نظر آ رہی ہے اینڈ اسٹل کین ناٹ ریڈ اے لیٹر، لیکن پھر بھی آپ یہ لیٹر یعنی یہ خط آپ پڑھ نہیں سکتے. نصیر الدین پلیسڈ ہز ٹربن آن دا ہیڈ آف دا فارمر. نصیر الدین نے اپنی پگڑی اٹھا کر اپنے اس کسان کی سر پر رکھی اینڈ سیٹ اور کہنے لگے ناؤ یو ہیو دا ٹربن آن یور ہیڈ ریڈ دا لیٹر. اب یہ پگڑی آپ کے سر پر ہے، اب یہ خط آپ پڑھیں. تو اس میں بھی ایک سبق اور ایک ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری حکایت. نصیر الدین had 2 daughters. نصیر الدین کی 2 بیٹیاں تھیں. One was married to a farmer. ایک کی شادی ایک کسان سے ہوئی تھی. The other to a brick maker. اور ایک کی شادی خشت بنانے والے، اینٹ بنانے والے یعنی بھٹے والے سے ہوئی تھی. One day both of them came to see him. ایک دفعہ وہ دونوں بیٹیاں اپنے والد سے ملاقات کرنے آئیں. The farmer's wife said, my husband has sown us a crop of wheat. If it rains, he will buy me an ornament. کہنے لگے اپنے والد سے کہ میرے خاوند ابھی گندم کے فصل بو چکے ہیں اور اگر یہ بارش ہو جائے تو وہ میرے لیے ایک خوبصورت زیور لے کر دیں گے. The other said, I hope it does not rain. دوسری بیٹی نے کہا میری تو دعا ہے، میری تو یہ امید ہے کہ بارش نہ ہو. My husband has just made a large number of bricks. کیونکہ میرے خاوند تو بھٹے کا کام کرتے ہیں، خشت بنانے کا کام کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں خشت بنائی ہیں which are ready for baking. اور ابھی پک چکی ہوں گی. If it does not rain, he will buy me an ornament. اور بارش اگر نہ ہو جائے تو وعدہ کر چکا ہے کہ وہ میرے لیے ایک زیور لے کر دے گا. نصیر الدین said, I cannot pray for either of you. میں تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا. But I do not know for which one I should pray. لیکن میں جانتا نہیں ہوں کہ میں کس کے لیے دعا کروں. تو یہ بھی ایک حکایت ہے بڑی خوبصورت، اور آپ دیکھیں کہ ہنسی مذاق میں کتنی خوبصورت، یعنی ایک کی خواہش ایک کے لیے دعا دوسرے کے لیے بد دعا ثابت ہوتی ہے. حکایت سٹوری نمبر 4 میں دیکھیں. Once thieves entered نصیر الدین house. ایک دفعہ چور نصیر الدین کے گھر میں داخل ہوئی. He hid himself in a cupboard. اس نے فوراً اپنے آپ کو الماری میں بند کر دیا. The thieves after ransacking the house. چور پورے گھر کو چان مارنے کے بعد reached the cupboard. ان کی الماری تک پہنچ گئے and opened it. اور الماری کو کھولا. They asked him why he was hiding himself here. پوچھا آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ نصیر الدین answered, because of shame that there is nothing worthy of you in my house. اس شرم کے مارے میں نے اپنے آپ کو یہاں اس الماری میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کے چوری کے لائق یا لے جانے کے لائق میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی خوبصورت ہنسی مذاق پر مبنی کہانی ہے. اور یہ لیجیے حکایت نمبر یا انیکڈوٹ نمبر 5. One day نصیر الدین was riding his horse. وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے. The horse took fright. گھوڑا پھدک گیا، ڈر گیا. And started to gallop. اور سر پٹ دوڑنے لگا. A person asked نصیر الدین, where was he going so fast? ایک راہ چلتے انسان نے یا ایک بندے نے نصیر الدین سے پوچھا اتنے تیز کہاں جا رہے ہو، یعنی کہاں پر کس طرف کس جانب جا رہے ہو. نصیر الدین کہنے لگے do not ask me, ask my horse, he replied. اس نے جواب دیتی ہوا مجھ سے نہ پوچھو،
आप घोड़े से पूछिए कि वो क्यों इतना तेज़ कहाँ किस तरफ जा रहा है। एनेक्डोट नंबर 6। वंस नसीरुद्दीन वॉज वेरी एंग्री विद हिज वाइफ। अपनी बीवी पे बहुत गुस्से हुए। हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू गो आउट एंड वॉक ऑन द रोड। बीवी ने सज़ा के तौर पर नसीरुद्दीन से कहा कि तुम घर से निकल जाओ और सड़क पे चलते बनो। ही हैड वॉकड फॉर 2 days। 2 दिन तक वो सड़क पर आते जाते दिखाई दिए। ही मेट अ मैन गोइंग टूवर्ड्स हिज हाउस। फिर उसने एक शख्स को अपने घर की तरफ जाते हुए देखा। नसीरुद्दीन सेड टू हिम। नसीरुद्दीन ने उनसे कह दिया, When you reach my house, please ask my wife whether I should continue walking। तो आप अगर मेरे घर पहुँचे तो आप मेरी बेगम से ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैंने सड़क पे चलता देखना अब भी आपको गवारा है, यानी मैं अपनी चलन अब भी तक जारी रखूं, तब तक जारी रखूं, कब तक जारी रखूं, क्या अब भी मुझे सड़क पे आते जाना चलते जाना आपको पसंद है, यानी कि मैं जारी रखूं। स्टोरी नंबर 7।